بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، آج کا موضوع یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابیل نے حابیل کو کس لیے قتل کیا اور کیوں قتل کیا؟ یہ واقعہ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں بڑا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی اس میں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی جوڑا پیدا ہوا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں نسل بڑھانے کی ضرورت تھی اور اولاد کا آپس میں نکاح کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا کہ ایک ہی شخص کی سلبی اولاد کا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ تاہم اتفاق ضرورت پیش تھی، یعنی ایک ہی بطن سے ایک ساتھ جو جڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک بطن کے لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح دوسرے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام قابیل تھا جو کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا جس کے پاس دودھ دینے والے مویشی تھے، جانور تھے۔ قابیل بڑا بھائی تھا اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حابیل نے چاہا کہ قابیل کی بہن سے نکاح ہو جائے اور ضابطہ کے مطابق اس کا نکاح حابیل سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ قابیل اس بات پر نہ مانا، اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ہے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اس نے کہا یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، اور میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ میرا نکاح اس سے ہو۔ قانون شریعت کے خلاف نفس کی خواہش پر عمل کرنے کا ارادہ کیا، یعنی جو اس وقت کا قانون تھا، شریعت تھی، اس کے خلاف قابیل نے اپنے نفس کی بات مانی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ یہ لڑکی جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل سے کر دیں، لیکن قابیل نہیں مانا، پھر جھگڑنے لگا اور دونوں نے الگ الگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں نیاز پیش کی، قربانی پیش کی۔ جس کی نیاز قبول ہو جائے وہی اس لڑکی سے نکاح کرنے کا حقدار ہوگا۔ دونوں نے جب نیاز پیش کی تو حابیل کی نیاز قبول ہو گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس زمانہ میں قربانی قبول کرنے کا اللہ تعالی نے یہ طریقہ رکھا تھا کہ آسمان سے آگ آیا کرتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، لہذا آسمان سے آگ آئی اور اس کو جلا دیا۔ قابیل کی نیاز یعنی قربانی رکھی رہ گئی جس میں اس کی نیاز قبول نہ ہوئی اور آسمانی فیصلہ بھی اس کے خلاف ہو گیا، تو اس نے کٹ حجتی یعنی اپنی عناد ضد کرنے والوں کی طرح حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس میں حابیل کا کچھ قصور نہ تھا، اس کی نیاز قبول ہونے کا فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا، لیکن قابیل غصے ہونے لگا، جیسا کہ ہٹ دھرموں کا طریقہ ہوتا ہے۔
ضدوں کا کام ہوتا ہے۔ ضدی آدمی جب دلیل سے عاجز ہو جاتا ہے تو فریق مخالف سے کہتا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا یا قتل کر دوں گا۔ حابیل نے متانعت یعنی منت کے ساتھ جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقی بندوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ بات کہنے کا کیسا اچھا اسلوب اختیار کیا، نہ تو اپنی تعریف کی کہ میں مخلص ہوں اور نہ قابیل سے یوں کہا کہ تو مخلص نہیں ہے، اور ایک قانونی بات بتا دی اور اچھے طریقے سے یہ بات سمجھا دی کہ اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ سامعین و ناظرین، واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حابیل نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یہ قتل کرنے کے طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ سامعین و ناظرین، اور اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہ کیا۔ دفاع کے لیے جوابی طور پر ہتھیار اٹھانا بھی مشروع ہے، یعنی اٹھا سکتا تھا، لیکن حابیل نے یہ خیال کرتے ہوئے مظلوم ہو کر مقتول ہونا اور قتل ہونے سے بہتر ہے صبر کر لیا جائے۔ یہاں بعض چیزیں ہماری شریعت کے اعتبار سے بعض اشکالات بھی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام انبیاء کرام کی شرائع احکام کے اعتبار سے متفق ہوں، ایک ہی ہوں، لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور حابیل صبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا۔ سامعین و ناظرین، آگے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کی جزا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ تو تیرے اوپر ہے، ان میں میرے قتل کا گناہ بھی اپنے سر دھرنے کو تیار ہے۔ یہ سب گناہ مل کر تیرے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے حابیل کے اپنے بھائی قابیل کو سمجھا رہا تھا۔ اس میں بعض اشکالات یہ ہیں کہ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن بھائی کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ حابیل نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا اور میرا گناہ اپنے سر رکھ لے اور دوزخیوں میں سے ہو جائے، یہ تو خیر خواہی کے جذبے کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا لیا تھا، جب اس نے نصیحت قبول نہ کی اور کسی طرح کی کوئی بات نہیں مانی تو پھر حابیل نے دوسرا رخ اختیار کیا اور بتایا کہ جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ برا ہے، جو دوزخ میں جانے کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے پیارو، یہاں میرا ہاتھ نہ اٹھانا تیرے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ممکن ہے کہ حابیل کی نصیحت سے اور کچھ اپنی سمجھ میں قابیل تردد ہوا ہو کہ قتل کرے یا نہ کرے، لیکن بالآخر اس کے نفس نے اس پر آمادہ کر ہی دیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس نے قتل کر ہی ڈالا، قتل کر کے زبردستی نقصان میں پڑ گیا، دنیا میں بھی نقصان ہوا اور حضرت آدم بھی ناراض ہوئے اور اللہ تعالی بھی ناراض ہوئے اور دوزخ کا مستحق ہوا۔ اب اس نے قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا اور قتل کرنے کا طریقہ ابلیس نے بتایا۔ ناظرین و سامعین، قابیل نے قتل کا ارادہ تو کر لیا، لیکن قتل کیسے کرے یہ بھی ایک سوال تھا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی مقتول نہ ہوا تھا۔ قتل کرنا چاہا تو گردن مروڑنے لگا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔
اس موقع پر ابلیس ملعون وہاں پہنچ گیا، اس نے ایک جانور لیا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے مارا۔ قابیل دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور قتل کر دیا۔ سامعین و ناظرین، قابیل کو پریشانی کہ مقتول بھائی کی لاش کو کیا کروں اور کہاں کروں۔ اب جو ہے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اس سے پہلے کوئی میت دیکھی نہ تھی، کوئی مرا ہوا آدمی نہ دیکھا تھا کہ کیا کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ قابیل حیران تھا کہ بھائی کی اس لاش کو کیا کیا جائے۔ اسی حیرانی اور پریشانی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر اسی مارنے والے کوے نے زمین کو کریدا، مردے کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ قرآن پاک کی آیات کہتی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، سو اللہ تعالی نے بھیج دیا ایک کوا جو کرید رہا تھا زمین کو، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھ لیا تو زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ یہ بھی کہا یا ویلتا اعجزت مثل هذا الغراب فأواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، ہائے افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاؤں، پھر اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ خسران یعنی خسارہ، نقصان عظیم کا تو مستحق ہوا ہی تھا، اپنی ناسمجھی پر نادم بھی ہوا کہ میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش کو اپنی سمجھ سے کہیں ٹھکانے لگا دیتا یا دفن کر دیتا۔ سامعین و ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔